صبر اور تحمل یہ دنیا اور آخرت میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بہترین نعمت ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اللہ رب العزت اسے ہی دیتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنا مقرب بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے قریبی بندوں کی شان، اس کی قربت رکھنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں تحمل، صبر، حوصلے اور برداشت سے کام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس عجلت، جلد بازی، تعجیل اور بے صبری یہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ صفات میں سے نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان بے صبرہ ہے، شیطان میں حوصلہ نہیں، شیطان میں برداشت نہیں، اور ایسے ہی جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، جو حزب الشیطان ہے، شیطانی گروہ ہے اور شیطان کا کہا ماننے والے ہیں، یہ ان میں پائی جانے والی مذموم علامات ہیں، بری علامات ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بے بہا صبر دیے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی تکلیف دی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے خاندان اور کنبے کے اعتبار سے آپ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے پیارے حبیب آپ حسب معمول صبر کرتے رہیں، کما صبر اولو العزم، جیسا کہ اولو العزم انبیاء نے، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اے پیارے حبیب آپ حسب معمول وہی صبر اپنائیں۔ اولو العزم رسولوں کا صبر کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العزت کی رضا پر راضی تھے، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے والے اور ہر تقدیر، ہر امر الہی کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے والے۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، حضور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسولوں اور نبیوں میں سے سب سے انبیاء اور رسولوں میں اولو العزم رسول 5 ہیں۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضور سیدنا نوح علیہ السلام، حضور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولو العزم رسولوں والا صبر یہ رسولوں کی شان کے مطابق تو اس کی شان بہت بڑی ہے۔ البتہ عام مسلمانوں کے لیے صبر جو اولو العزم صبر ہو، جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ اولو العزم والے کاموں میں سے ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے کسی اچھے کام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ اولو العزم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ غالباً کسی کو معاف کرنے کا ذکر ہے کہ کسی کو معاف کرنا یہ اولو العزم کاموں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْأُمُورِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، کہ صبر کرنا امور میں وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو کہ جسم میں سر کو حیثیت حاصل ہے۔ پورے جسم میں جو سر کو اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، وہ تمام امور میں صبر کو ایسی حیثیت حاصل ہے۔ فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ، اگر جسم سے سر کو علیحدہ کر دیا جائے تو جسم بیکار ہے، جسم ناکارہ ہے،
یعنی جسم سے روح نکل جائے گی تو جسم ناکارہ ہے۔ وَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورُ فَسَدَتِ الْأُمُورُ، ایسے ہی اگر صبر اپنے کاموں میں سے صبر کو نکال دیا جائے تو سارے کام بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو صبر و تحمل بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، دینی امور میں بھی تو ہے ہی، دنیاوی امور میں بھی صبر کی ضرورت اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اگر نتیجے کے اعتبار سے بات کی جائے تو تمام امور دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، اس میں خیر کا نتیجہ ہمیشہ صبر اور برداشت کے ساتھ ہی اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور خدا نخواستہ بے صبری ہو، بے تحملی ہو، جلد بازی ہو تو اس کا نتیجہ یا تو نکلتا ہی نہیں، اچھا نکلتا ہی نہیں، یہ جزوی نتیجہ نکلتا ہے، کامل و مکمل نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو ارشاد فرمایا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہ صبر کو انسانی دینی امور میں، دنیاوی امور میں وہ حیثیت حاصل ہے جیسا کہ جسم میں سر کو حیثیت حاصل ہے۔ فَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ صبر الامور فسدت الامور، جب کاموں میں سے، امور میں سے صبر کو نکال دیا جائے تو پھر تمام امور بیکار اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحب مالی وسقم جسمی، میرا مال سب ضائع ہو گیا اور میں جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے پاس معاشی وسائل بھی مہیا نہیں رہے، معاشی اعتبار سے بھی میں ابتر ہو گیا ہوں، معاشی اعتبار سے بھی میں پریشان ہو گیا ہوں، وسقم جسمی، اور بیماریوں نے میرے جسم کو گھیر لیا ہے، یعنی بطور شکوہ وہ عرض کر رہے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس کی تفسیر یوں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا، کثر مالی، میرا مال بھی زیادہ تھا اور میرے جسم بھی صحت مند اور توانا تھا، جب سے میں ایمان لایا ہوں اس کے بعد سے ان دونوں چیزوں میں نیچے ہو گیا ہوں، ڈاؤن ہو گیا ہوں، میرا مال بھی سب ضائع ہو رہا ہے، میرا مال سب ضائع ہو گیا اور جسمانی اعتبار سے میں بیمار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، اس شخص میں خیر ہے ہی نہیں جو معاشی اعتبار سے کسی امتحان میں نہ پڑے اور جسمانی اعتبار سے کسی امتحان سے نہ گزرے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو سمجھیے آپ، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے اس کے معیار میں ہم سب مختلف ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کی پرکھ اور پہچان میں معیار مختلف رکھتے ہیں۔ ہمارا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہونی چاہیے، یا اگر مسلمان ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھے معاشی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں تو نمازی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، لہذا مجھے کیوں معاشی تنگی آئے۔ یا میں نماز کے ساتھ ساتھ دیگر نوافل اور اوراد و وظائف کا اہتمام کر رہا ہوں، پھر تو ممکن ہی نہیں کہ مجھے معاشی تنگی سے دوچار ہونا پڑے۔ اور اسی طرح جسمانی اعتبار سے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میں عبادت کرتا ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں، اگر میں حلال حرام کا امتیاز کرتا ہوں تو پھر تو بیماری کا سوال ہی نہیں بنتا، مجھے بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی دوسری مختلف تکالیف اور پریشانیوں، ذہنی اور جسمانی پریشانیوں، معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کے بارے میں ہم نے یہی معیار مقرر کر رکھا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ اپنے تعلق کو اسی اسکیل پر پرکھتے ہیں اور اسی زاویے پر جانچتے ہیں
کہ اگر تو سب کچھ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیاوی کوئی نعمت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، ایسا نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ معاملہ اس کے برعکس یہ ہے کہ جس کو کسی امتحان سے نہیں گزارا گیا تو گویا کہ اس کی صفائی ستھرائی کا، گناہوں سے تزکیے کا اہتمام نہیں کرایا گیا۔ جس کو کسی امتحان سے، اس کی حیثیت کے مطابق کسی امتحان سے نہیں گزارا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے تزکیہ اور پاکی کے لیے اسباب مہیا نہیں کیے۔ تزکیہ، گناہوں سے صاف ستھرا ہونا، تزکیے کے لیے اللہ رب العزت ہر انسان کو، ہر صاحب ایمان کو بالخصوص اس کی حیثیت کے مطابق ایک مرحلہ امتحان سے گزارتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی وسعت اور اس کی برداشت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہی نہیں کہ جو اس کی وسعت سے باہر ہو، اور اسی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کی مقربیت، شان مقربیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ حضور سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبہ کو اندازہ کیجئے، اتنا بڑا امتحان کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اگر بحیثیت انسان کے اکٹھے کر لیے جائیں تو بھی اگر اس امتحانی مرحلے سے گزریں تو وہ بھی سب ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لیکن قربان ہو جائیں ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پر، آپ کے استقامت والے قلب پر اور استقامت والی روح پر، کہ ایسے بڑے بڑے امتحانات سے گزرے لیکن بال برابر بھی فرق نہیں آیا، اور آخر میں اللہ رب العزت کے حضور یہی عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ قربانی قبول ہو جائے اور تیری رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا سستا سودا ہے، اے اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تکالیف کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، مختلف مصائب و آلام سے گزرنا، یہ ذہنی کسی پریشانی کے مرحلے سے گزرنا، یہ تزکیہ نفس اور گناہوں کی معافی کا ایک قدرتی نظام ہے، اللہ پاک کی طرف سے بنایا ہوا ایک قدرت کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی کے مختلف ایسے ذرائع بنا دیے ہیں کہ ہم زبان سے نہیں بھی کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، صاحب ایمان پر خاص طور پر، کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے، ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ایسے مرحلے سے گزارتا ہے کہ وہ گناہوں سے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر انسان کے گناہوں کی پوچھ ہوگی، ہر انسان کے گناہوں کی پوچھ ہوگی، اس کا حساب ہوگا، تو تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ آیت ہم سب پر بھاری تھی، حکم کے اعتبار سے ہم سب پر بھاری تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ خشیت میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اللہ پاک کی طرف سے آپ کے وسیلے سے جو جو حکم نازل ہوا ہے، ان میں سے یہ جو حکم نازل ہوا ہے اور یہ جو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے گناہوں کی اس سے پوچھ ہونی ہے، یہ حکم بہت بھاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بشر ہیں، بشر سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی اگر پوچھ ہوگی تو وہ شخص و آخرت میں تباہ و برباد ہو گیا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس سے گناہ ہوئے ہیں کیا وہ بیمار نہیں ہوگا؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوگا؟ کیا اس پر تکلیف نہیں آئے گی؟ کیا وہ کسی پریشانی سے دوچار نہیں ہوگا؟
عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انسان کی زندگی کا ساتھی ہے، ساتھ ساتھ دکھ سکھ انسان کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی تکلیف کے مرحلے سے گزارتا ہے، کسی بیماری کسی پریشانی کے مرحلے سے، اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ وہ صبر کرنا اس کے گناہوں کے لیے تزکیہ، گناہوں کے لیے تطہیر، گناہوں کے لیے پاکی کا ذریعہ بن جاتا ہے، سو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک رات کا بخار، یعنی ایک شخص پوری رات بخار میں رہا، ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بیماریوں اور تکالیف میں اللہ رب العزت نے گناہوں سے بخشش اور معافی کے ذریعے بنا دیے ہیں، ایسے ہی عبادات میں بھی ذریعے ہیں، ایسے ہی باقی چیزوں میں بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ صاحب ایمان کو جب کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کانٹا کوئی خود اپنے جسم میں تو نہیں چبھوئے گا، راہ چلتے ہوئے اتفاقی حادثاتی طور پر اس کے پاؤں میں کانٹا پیوست ہوگا، تو کانٹا جسم میں چبھنا یہ انسان خود نہیں چبھوئے گا، اتفاقی حادثاتی امر ہوگا۔ ارشاد فرمائے کہ صاحب ایمان کو کانٹا چبھنے کی تکلیف ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹا چبھنے کسی معمولی سے تکلیف پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، صحابی رسول کا یہ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب مالی وسقم جسمی، یا رسول اللہ مجھ پر تو پریشانیاں آ پڑی ہیں، میرا مال سب ضائع ہو گیا، میرا جسم بیماریوں سے، میرے جسم کو بیماریوں نے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو پریشانی کی کیا بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو ایک اچھا امر ہے، اچھا سائن ہے، اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، تعلق کی تار جڑی ہوئی ہے۔ منافق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اسے کسی امتحان کے مرحلے سے نہیں گزارا جاتا، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، بعض دفعہ آسودہ سے آسودہ حال ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے لیے رزق روزگار کے اور حصول معاش کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تو وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں شاید کوئی اچھا کام ہی کر رہا ہوں، میں ان لوگوں سے اچھا ہوں جو خام خواہ اپنے آپ کو قید و بند میں رکھتے ہیں، کچھ احکامات کا پابند رکھتے ہیں، میں ان سے بہتر ہوں۔ وہ اور زیادہ اس وادی میں اور زیادہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے۔ لیکن صاحب ایمان اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندی کی شان علیحدہ ہے۔ اللہ رب العزت جب کبھی اسے کوئی بھول چوک ملاحظہ فرماتا ہے، اس کی سستی اور غفلت ملاحظہ فرماتا ہے، یا اس کے گناہوں کی کثرت ملاحظہ فرماتا ہے، تو پھر کسی امتحان کے مرحلے سے گزار کر اسے یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اس کی طرح نہیں، تو تو میرا ہے، لہذا سنبھل جا، یہ علامت اور نشانی سمجھ کہ تو میرا ہے، ادھر ادھر نہ بھٹک پھر، ادھر ادھر بھٹکنے پھرنے کی ضرورت نہیں، میری طرف پلٹ آ، بغاوت سرکشی تیرا کام نہیں ہے، گناہوں پر اصرار علی الذنوب یہ تیری شان نہیں ہے، گناہ تجھ سے ہو سکتا ہے مگر گناہ پر تو مصر نہیں ہوگا، میری طرف پلٹ آ، میری طرف پلٹ آ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو صاحب ایمان ہوں اور اس کے پیارے بندے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یوں بھٹکتا پھرتا چھوڑ نہیں دیتا، کسی علامت اور نشانی سے اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ تو بھول چوک ہو جائے یا گناہوں پر اصرار ہونے لگے یا کوئی ایسا کام ہونے لگے جو غیر شرعی ہو، حرام ہو، اور انسان اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے،
میرے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں ماشاءاللہ. ایک دن وہ بہت پریشان حالت میں آئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب بات یہ ہے کہ میں نمازوں کا پابند ہوں، مجھے بھی معلوم ہے وہ نمازوں کے پابند ہیں، لیکن اچانک نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی ہیں. دل میں ارادہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور بھی کام کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کے جو اور کام تھے ان سب میں بھی بے ترتیبی سی ہو گئی ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے. ان کے اپنے الفاظ سے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ غلط کہاں ہو رہا ہے. تو اب ذہن میں بات آ جاتی ہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے، جو کاروبار آپ کر رہے تھے اس میں کوئی نیا کام شروع کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کوئی نیا کام یوں شروع کیا ہے کہ کسی کی انویسٹمنٹ اپنے کاروبار میں ملائی ہے اور شراکت داری کا حساب، کسی کی انویسٹمنٹ ملا کے اس کو بھی شریک کر لیا ہے. اب کچھ شرائط اور ضوابط ایسے تھے جس میں سود کا عمل دخل تھا اور براہ راست سود تھا. جب ہم کسی کو اپنے چلتے کام میں شرکت کرتے ہیں، شرکت دیتے ہیں، یعنی اس کا پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کا حساب علیحدہ رکھ سکیں. اگر اس کا حساب علیحدہ رکھ سکتے ہیں تو مضاربت اور شراکت داری اپنے اصولوں کے ساتھ فیصد اور پرسنٹیج کی بنیاد پر نفع میں پرسنٹیج کی بنیاد پر ہم اس کو شریک کر سکتے ہیں. لیکن چلتا کاروبار ہو اور اس کا حساب ہم علیحدہ نہ رکھ سکیں تو پھر ہم اس کو کس بنیاد پر پروفٹ دیتے ہیں، اس کو کس بنیاد پر نفع دے رہے ہیں؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ فکس نہ ہو تو سود نہیں ہوتا. کبھی 10,000 دے دیا، کبھی 11,000، کبھی 10,000، کبھی 12,000، کبھی 9,000. وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے فکس نہیں کیا، یعنی کسی مہینے کچھ کم، کسی مہینے کچھ زیادہ دے رہے ہیں تو ابھی سود نہیں ہوا، حالانکہ یہ تو سود ہے. ہمیشہ نفع اور پروفٹ میں پرسنٹیج مقرر کی جائے، جو آپ کے درمیان طے پا جائے. اس نے اگر کاروبار میں، آپ کے کاروبار میں 1,00,000 روپے لگائے ہیں تو اولاً تو آپ اس 1,00,000 کا اپنے کاروبار میں ایسی چیز میں لگائیں جس کا حساب آپ علیحدہ رکھ سکیں. نمبر 2 یہ ہے کہ پروفٹ میں پرسنٹیج مقرر کریں کہ 40% اس کا ہے اور 60 آپ کا ہے، یا 60 آپ کا ہے 40 اس کا ہے، جیسے طے پا جائے. اب نفع 10 روپے ہو، 10,000 ہو یا 10 لاکھ ہو، اس حساب سے پھر نفع تقسیم ہوگا. یہ کہ کبھی 10، کبھی 9، کبھی 11 اپنے حساب سے دیتے رہنا، یہ سود ہی ہے. بہرحال ان سے کچھ ایسا ہی کام ہوا تھا. تو جب وہ معاملہ حل ہوا تو سارے معاملے حل ہو گئے. جب وہ معاملہ حل ہوا تو وہ نمازیں جو چھوٹ رہی تھیں، وہ نمازیں جو ادا نہیں ہو رہی تھیں، وہ عبادت کے سلسلے دوبارہ قائم ہو گئے. صاحب ایمان کو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی دے ہی دیتا ہے کہ اے میرے بندے، کچھ تجھ سے غلط ہو رہا ہے، تجھے سوچنا چاہیے، تو کوئی غلط کام کر رہا ہے. زیادہ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ بے قراری سی پیدا ہو جاتی ہے. بے قراری قرار قلب کی جگہ دل کو قرار تھا اور پھر بے قراری ہو جائے تو یہ بے قرار ہونا بغیر وجہ نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے اور وجہ پر غور کرنا چاہیے. وجہ عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی، کھلی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی نافرمانی پر ہم اصرار، یعنی اس کو مستقل بنیادوں پر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، اگر آپ کا مال معیشت میں نقصان ہو رہا ہے، آپ کا جسم بیماریوں میں گھر گیا ہے، تو پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ. اس بندے میں تو خیر ہے ہی نہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ ایک سا رہے، نہ اس کا مال جائے نہ اس کا جسم بیمار ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کی مغفرت کے اسباب اسے مہیا نہیں فرمائے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی بخشش کے اسباب مہیا کرنا اسے چھوڑ دیے ہیں جس کے ساتھ یہ نہ ہو۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ واذا ابتلاہ صبر، بڑے قابل توجہ حدیث پاک کے لفظ ہیں یہ۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے، اپنے قریب کرنے کے لیے اسے منتخب اور پسند فرما لیتا ہے، ابتلا ہو، تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی مرحلہ امتحان سے گزارتا ہے۔ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی ایسی بیماری مبتلا ہیں جو ایک زمانے سے ہے اور علاج معالجہ کرا کر تھک گئے لیکن ابھی تک جان نہیں چھوٹی، تو پریشان نہ ہوں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ صبر سے، تحمل سے اپنی زندگی کے لمحے گزاریں، اس لیے کہ وقت گزر جائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اس کا بے بہا اجر و ثواب ہوگا۔ کوشش اسباب کی تلاش میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہو اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ایسے ہی اگر کسی اور معاملے میں پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے ہیں، یا خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، تو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے یا بندی کو، ابتلا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کسی امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ یا اللہ امتحان کے مرحلے سے آپ کیوں گزارتے ہیں؟ ہم تو آپ کی عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، آپ کی نماز، آپ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت حاضر ہیں، ہم اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، یا الہ العالمین پھر آپ امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ اس لیے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دوں، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، تاکہ تمہیں میری یاد آئے، تاکہ تم میری یاد میں رہو، میں تمہیں اپنی یاد میں رکھنا چاہتا ہوں، بس یہ بات ہے، تمہیں میری یاد رہے۔ اور ظاہر ہے جو خوشحال ہو اس کی بنسبت جو درد اور تکلیف میں ہو وہ اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب کانٹا چبھتا ہے تو پھر اپنوں کی یاد آتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر کسی اپنے کی یاد آتی ہے۔ خوشحالی میں کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ بہت کم ہی لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اپنوں کو یاد رکھیں۔ تو سب اپنوں میں سے اپنا تو وہ ہمارا رب ہے، سب اپنوں سے اپنا وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ کسی ایسی تکلیف میں کہ جب بہت زیادہ کرب اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوں تو بس ایک ہی یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے، اور اللہ کے حبیب یاد آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں۔ وہی یاد آتا ہے جو دکھوں کا درماں کر سکے، جو دکھوں کے وقت مرہم فراہم کر سکے، وہ اللہ ہے اور اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے، وَإِذَا ابْتَلَاهُ صَبَّرَ، اور جب امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے تو صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر والی زندگی نصیب فرمائے۔